حیدرآباد کے قطب اللہ پور حلقے میں واقع ٹیک مہندرا کے دفتر میں خاتون سافٹ ویئر ملازمہ کے ساتھ مبینہ طور پر غیر انسانی رویہ اختیار کرنے اور بعدازاں انہیں ملازمہ سے برطرف کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ شدید بیماری اور اپنی کمسن بیٹی کی خراب صحت کے باوجود کمپنی نے ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ انہیں ذہنی طور پر ہراساں کیا اور بلا جواز ملازمت سے نکال دیا۔ اس معاملے پر انہوں نے پولیس میں شکایت درج کروانے کے بعد جمعرات کو ٹیک مہندرا کے دفتر کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ متاثرہ خاتون بھاونا کے مطابق وہ تقریباً 4.5 ماہ قبل متعدد انٹرویوز کامیابی سے پاس کرنے کے بعد ٹیک مہندرا میں بطور سافٹ ویئر انجینئر شامل ہوئی تھی۔ جون کے مہینے میں دفتر میں کام کے دوران اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بعدازاں انہیں پہلے کمپنی کے میڈیکل سینٹر پھر ملاریڈی اسپتال اور اس کے بعد شہر کے ایک خانگی اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ وہ اسپونڈیلائٹس کی عارضے میں مبتلا ہے اور انہیں 15 دن تک فزیو تھراپی اور آرام کی ضرورت ہے۔ اس دوران انہوں نے تمام طبی رپورٹس کمپنی کو بھی ارسال کی۔ بھاونا کا الزام ہے کہ طبی رپورٹ جمع کرانے کے باوجود کمپنی نے ان کے صحت کے بارے میں دریافت کرنے کے بجائے مسلسل ای میلز بھیج کر دفتر حاضر ہونے کا دباؤ ڈالا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو انہیں ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں ان کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی تھی جس کے بعد انہیں 3 دن کی چھٹی لے کر گھر جانا پڑا۔ اس دوران بھی کمپنی نے ان پر فوری لاگ ان کرنے کا دباؤ ڈالا اور خبردار کیا کہ بصورت دیگر انہیں غیر حاضر تصور کیا جائے گا۔ بعدازاں انہیں ای میل کے ذریعے ملازمت سے برطرف کرنے کی اطلاع دے دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے انہیں لیبر کمشنر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا لیکن اب تک ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ اپنی برطرفی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بھاونا نے ٹیک مہندرا کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے نمائندوں اور مرکزی وزراء کے درمیان کانسٹیٹیوشن کلب میں ہونے والے مذاکرات مکمل ہو گئے۔ ملاقات کے بعد سی جے پی کے ترجمان آشوتوش نے کہا کہ دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے پر حکومت نے کل دوپہر تک کا وقت مانگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرمیندر پردھان کے استعفے کے ہمارے مطالبے پر حکومت نے کل دوپہر تک مہلت طلب کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت انہیں جلد ہی عہدے سے ہٹا دے گی۔ نیٹ امتحان سے متعلق خودکشی کرنے والے طلباء کے ارکان خاندان کو معاوضہ دینے اور طلباء کے خلاف درج ایف آئی آرز اور قانونی مقدمات واپس لینے کے مطالبات پر حکومت نے اصولی طور پر اتفاق کر لیا۔ دوسری جانب سی جے پی کے ترجمان سوربھ داس نے کہا کہ مذاکرات کے دوران انہوں نے دہلی پولیس کی کارروائیوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو بتایا کہ دہلی پولیس گزشتہ رات سے لے کر آج تک بڑی تعداد میں نوجوان مردوں اور خواتین کو حراست میں لے رہی ہے۔ ان میں جنتر منتر سے اپنے گھروں کو واپس جانے والے افراد، احتجاجی مقام کی طرف جانے والے لوگ، حتیٰ کہ کھانا پہنچانے والے افراد بھی شامل ہیں۔ پولیس منتخب نوجوانوں کو حراست میں لے رہی ہے اور وکلاء کے ساتھ بھی دھکم پیل اور بدسلوکی کر رہی ہے۔ ان کے مطابق حکومت نے ابتدا میں ان واقعات سے انکار کیا تاہم بعد میں یقین دہانی کرائی کہ اگر ایسی کارروائیاں واقعی ہو رہی ہو تو انہیں جاری نہیں رہنے دیا جائے گا اور دہلی پولیس کو اس سلسلے میں مناسب ہدایات جاری کی جائیں گی۔ آئیڈیل گروپ آف اسکول نرمل کے چیئرمین جناب شیخ جبار احمد کی نگرانی میں آج آئیڈیل ہائی اسکول میں سیاست NXT ایپ کی اجتماعی ماس ڈاؤن لوڈنگ مہم کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ واضح ہے کہ اس ایپ کو لے کر نوجوانوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ جناب عامر خان صاحب نے جدید اور مستند صحافت سے منسلک ہونے کے عزم سے اس ایپ کا آغاز کرتے ہوئے اس ایپ کو چند دنوں میں ہی مقبولیت بخشی ہے۔ اس موقع پر اسکول کے چیئرمین مسٹر شیخ شبیر احمد و اسرا کالونی برانچ کے پرنسپل نے سید جلیل اظہر، اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست و شیخ جبار کی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر شیخ شبیر احمد نے کہا کہ سیاست NXT ایپ نوجوانوں کو مستند خبروں، تعلیمی معلومات اور مثبت سوچ سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ محترمہ اسما نے اپنے خطاب میں کہا کہ طلباء و طالبات جدید ڈیجیٹل ذرائع کا مثبت استعمال کریں اور سیاست NXT ایپ کے ذریعے اپنے علمی، ادبی اور سماجی شعور میں اضافہ کریں۔ محترمہ اسما نے بتایا ہے کہ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہوں وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نسل نو کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں قطعی لاپرواہی نہ کریں۔ اس موقع پر محترمہ حمیرہ پروین، مدثرہ عشرت، محترمہ شیلجا، محترمہ سوجنیا، محترمہ سلوہ، محترمہ مدیحہ و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ میں جمعے کی صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک بزرگ جوڑے نے مبینہ طور پر اپنے گھر میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ متوفیان کی شناخت 55 سالہ وڈیرا شرینیواس اور ان کی 52 سالہ اہلیہ جیوتی کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ واقعہ تروملگیری پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پڑوسی نے دونوں کو گھر کے اندر پنکھوں سے لٹکا ہوا دیکھا جس کے فوراً بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں کی نعشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ تروملگیری پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ میاں بیوی کافی عرصے
سے خراب صحت اور مالی پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے، جس کے باعث انہوں نے مبینہ طور پر یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پولیس نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گنگاتورتی گورنمنٹ اسپتال منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ نیٹ پیپر لیک کے خلاف اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے کو لے کر آج AIYF اور AISF کے زیر اہتمام حیدرآباد کے نارائن گوڑا ہمایت نگر علاقے میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے نیٹ پیپر لیک کے تمام ذمہ داروں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے AIYF تلنگانہ کے ریاستی صدر اور AIYF قومی سیکریٹری ڈاکٹر سید ولی اللہ قادری نے کہا کہ نیٹ پیپر لیک ملک کے لاکھوں طلباء کے مستقبل سے جڑا ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ طلباء کئی برسوں تک محنت کر کے مسابقتی امتحانات کی تیاری کرتے ہیں، لیکن پیپر لیک اور امتحانی بے ضابطگیوں کی وجہ سے ان کی محنت، وقت اور مستقبل برباد ہو رہا ہے۔ آئیڈیل گروپ آف اسکول نرمل کے بانی و چیئرمین جناب شیخ شبیر احمد کی نگرانی میں آج آئیڈیل ہائی اسکول میں سیاست NXT ایپ کی اجتماعی ماس ڈاؤن لوڈنگ مہم کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر طلباء، اساتذہ اور عملے کی بڑی تعداد نے اپنے اپنے موبائل فونز میں سیاست NXT ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے جدید اور مستند صحافت سے جڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مقررین نے ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان صاحب کی مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے انجام دی جانے والی بے مثال خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ سیاست انتظامیہ اپنی مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کے ذریعے ملت کی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دے رہا ہے۔ شیخ شبیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیاست NXT ایپ نوجوانوں کو مستند خبروں، تعلیمی معلومات اور مثبت سوچ سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آئیڈیل اسکول آسرا کالونی برانچ کے پرنسپل ذیشان شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ نئی نسل کو معتبر اور ذمہ دار صحافت سے جوڑنے کے لیے سیاست NXT ایپ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ڈین اکیڈمکس محترمہ اسما نے اپنے خطاب میں طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ جدید ڈیجیٹل ذرائع کا مثبت استعمال کریں اور سیاست NXT ایپ کے ذریعے اپنے علمی، ادبی اور سماجی شعور میں اضافہ کرے۔ محترمہ اسما نے کہا کہ تعلیمی یافتہ نسل ہی تہذیب یافتہ معاشرے کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ نسل نو کو زیر تعلیم سے آراستہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں۔ اس پروگرام کی نگرانی محترمہ وسیمہ صدیقی، محترمہ این سندھیا نے کی۔ اس موقع پر حمیرہ پروین، اسرا عشرت، سلوہ، مدیحہ، سوجنیا کے علاوہ سید جلیل اظہر، شیخ جبار بھی موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار پر SIO تلنگانہ کا احتجاج، طلباء سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن یعنی کہ SIO تلنگانہ کی جانب سے آج چار مینار پر طلباء سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی اجتماع منعقد کیا گیا۔ اس احتجاجی اجتماع میں طلباء، نوجوانوں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور پرامن احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف مبینہ کارروائی کی مذمت کی۔ مظاہرین نے طلباء کے حق میں نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ پرامن احتجاج کو دبانے کے بجائے طلباء کے مطالبات کو سنجیدگی سے سنا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جمہوری معاشرے میں ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے اور اس حق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس احتجاج کے دوران شرکاء نے طلباء کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ انصاف، جمہوری اقدار اور طلباء کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ سماجی جہدکار سونم وانگچک نے جن کی کاکروچ جنتا پارٹی کے مطالبات کی حمایت میں جاری غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال نے جنتر منتر پر طلباء کے احتجاج کو مزید تقویت دی تھی۔ جمعرات کی دیر رات گروگرام کے میدانتا اسپتال میں اپنی ہڑتال ختم کر دی۔ سونم وانگچک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے مرکزی وزراء JP نڈا اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ ایپیکس باڈی آف لیہ لداخ کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں نے آخرکار 26 دن بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے قبل مختلف سیاسی جماعتوں کے 65 اراکین پارلیمنٹ یا تو مجھ سے ملاقات کر چکے تھے یا پھر خطوط کے ذریعے مجھ سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ مختلف شرائط پر طویل مذاکرات اور ملک میں ممکنہ تشدد کے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ دہلی میں طلباء کی تحریک سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے BRS نے احتجاجی مہم شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں جمعے کو BRSV کی قیادت میں حیدرآباد کے اندرا پارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں BRS کے ورکنگ صدر KTR و دیگر BRS قائدین نے شرکت کی۔ KTR نے اپنی 50ویں سالگرہ کی تمام تقریبات منسوخ کر دی اور سیاہ قمیص پہن کر احتجاج میں شریک ہوئے۔ BRS کی اپیل پر بڑی تعداد میں طلباء اندرا پارک پہنچے اور احتجاج میں حصہ لیا۔ KTR نے کہا کہ وہ طلباء کی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں اور مرکز کی BJP حکومت اور ریاستی کانگریس حکومت کی جانب سے طلباء اور بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو عوام کے سامنے اجاگر کریں گے۔
شہریارآباد کے قریب واقع شاہآباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں حال ہی میں پیش آنے والی اس دل دہلا دینے والی واردات سے پوری ریاست میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ ملزم راج کمار نے پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروانے پر کم عمر لڑکی، اس کی ماں اور نانی کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ یہ واردات اسی ماہ کی 10 تاریخ کی رات پیش آئی تھی۔ دوسرے دن اس معاملے میں شاہآباد پولیس کے رویے پر ناراض مقامی افراد نے احتجاجی دھرنا منظم کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد فیوچر سٹی پولیس کمشنر ترون جوشی نے تحقیقات کروائی اور سب انسپکٹر رمیش کو اسی دن معطل کر دیا اور انسپکٹر کانتا ریڈی کو چارج میمو جاری کیا گیا تھا۔ تازہ طور پر انسپکٹر کانتا ریڈی کا تبادلہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ لکشمن ریڈی کو شاہآباد کا نیا انسپکٹر مقرر کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع نلور میں ایک 27 سالہ ANM خاتون نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ متوفیہ کی شناخت سائی چندنا پریا کے طور پر کی گئی ہے، جو چلاکور منڈل کے تونکمالا گاؤں سچوایالیا میں ANM کے عہدے پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق سائی چندنا پریا نے سچوایالیا میں اس وقت مبینہ طور پر پھانسی لگا کر خودکشی کر لی جب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ان کی نعش پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ پولیس کو مبینہ طور پر ایک سوسائڈ نوٹ بھی ملا ہے، جس میں چندنا پریا نے اپنی والدہ سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کے نام پر تقریباً 60 لاکھ روپے کی ڈیتھ انشورنس موجود ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر خاندان سے درخواست کی ہے کہ ان کی موت کو سانپ کے کاٹنے یا بجلی کے جھٹکے سے ہوئی موت ظاہر کرتے ہوئے ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے تاکہ انشورنس کی رقم سے ان کے والد کا علاج کرایا جا سکے۔ سوسائڈ نوٹ میں انہوں نے اپنی بہن سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ان کے والدین کا خیال رکھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سائی چندنا پریا کے والد کچھ عرصے سے علیل ہیں اور چنئی میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے۔ کانگریس کی طلبہ تنظیم NSUI اور بائیں بادو کی طلبہ تنظیموں نے آج 24 جولائی کو ریاست گیر سطح پر تعلیمی اداروں کی بند کی اپیل کی ہے۔ نئی دہلی میں پرامن احتجاجیوں پر پولیس لاٹھی چارج اور راہل گاندھی کی گرفتاری کے خلاف ایک روزہ بند کا فیصلہ کیا گیا۔ NSUI کی ریاستی صدر وائی وینکٹ سوامی نے بتایا ہے کہ بائیں بادو طلبہ تنظیموں SFI، AISF، PDSU، AISB اور دیگر طلبہ تنظیموں نے تعلیمی اداروں کی بند کی اپیل کی ہے۔ ملک کا ہر شہری وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفے کی مانگ کر رہا ہے، لیکن مودی حکومت انہیں بچا رہی ہے۔ طلبہ پر لاٹھی چارج غیر انسانی اور غیر قانونی اقدام ہے۔ NSUI نے اپنے تمام یونٹ کو ہدایت دی ہے کہ تعلیمی اداروں کے بند میں حصہ لیں۔ تمام سرکاری اور خانگی تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اور طلبہ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بند میں حصہ لے کر طلبہ تنظیموں کے مطالبات کی تائید کریں۔